اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وہاں پر بہت سی تقاریر بھی ہوئیں۔ ایک اسلامی جو ریاستیں ہیں ان کا ایک وفد بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملا، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ کچھ پروپوز پلانز کی بھی بات ہو رہی ہے، غزہ پیس ڈیل کے حوالے سے بھی شاید اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ چیز ایسی ہے جو ان موشن آ سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت جو اسلامی ریاستیں جہاں پر موجود ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے، اور کیا انہیں کچھ کرنا پڑے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں ابراہیم اکارڈ سے نکلنا پڑے گا تب کچھ تبدیلی آئے گی، یا اگر اس کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسی تبدیلی یا ایسی اچیومنٹ جس سے غزہ میں امن ممکن ہو؟ کسی پیس کیپنگ فورس کی بات کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تقاریر سننے سے تو اندازہ نہیں ہوتا انلیس آپ کسی ایسی شخصیت سے بات کریں جو اس کے حوالے سے سمجھ رکھتی ہو۔ میرے ساتھ موجود ہیں فارمر امبیسڈر ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے کیپنگ ان ویو جو پاکستان کی سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا، نیچرلی اس نے پاکستان کو ویسے بھی پچھلے 4-5 مہینوں میں پاکستان کی پوزیشن سفارتی طور پر بہت بہتر ہوئی ہے، وی آل اکنالج دیٹ۔ اس ڈیفنس پیکٹ نے بھی پاکستان کو بڑا کانفیڈنس کو بڑا بولسٹر کیا ہے، بٹ اس وقت دنیا کا فوکس یہ ہے کہ غزہ میں پیس کیسے ہو۔ آپ کے نزدیک اس وفد کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، پاکستان کی اس کے اندر شمولیت، پاکستان کے وزیر اعظم کا وہاں پر ہونا، نیچرلی کوئی وے آؤٹ کیا ہے اگر ہم پہلے غزہ کے پرسپیکٹو میں بات کر لیں تو؟ جی، پہلے تو آپ نے پاکستان کی بات کی، یقیناً پاکستان کا آپ نے خود اپنے بیانیے میں بیان کر دیا کہ اس کا پروفائل بڑھ گیا، اس کا پروفائل شارٹ اپ کر گیا، خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد، اور پاکستان نے جب ڈیفنس پیکٹ سائن کیا تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ جو اب آ جاتے ہیں غزہ اور اس پیراہے میں کہ او آئی سی کی کوئی تقریباً 6 کے قریب ایمرجنسی سے 4 ایمرجنسی سیشن، باقی 2 ریگولر سیشن سربراہان کی ہو چکی ہیں، اور اس میں سب میں مذمت در مذمت پھر مذمت در مذمت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اس کے باوجود کہ ان کے اپنے چارٹر کے پیراگراف 7 میں دیا ہوا ہے کہ کلیکٹیو سیکیورٹی میکینزم کر سکتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب سربراہان، جس میں ہمارے پرائم منسٹر بھی موجود تھے، اس کی میٹنگ میں باقی جو گفتگو ہوئی کہ جی جنگ کو بند ہونا چاہیے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا یہ جنگ بند ہونا چاہیے بالکل، اور اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے، اپنی تقریر میں کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اسرائیل اور فلسطین کی بات آئی ہے تو پھر اس وقت اسرائیل کے ٹرم پر تمام فیصلے ہوئے ہیں، اور یو ایس نے یعنی امریکہ نے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا، چاہے سیکورٹی کونسل میں کیا ہو یا بحری بیڑوں کے ذریعے کیا ہو، یا آپ کے لیے میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ تقریباً 1 ملین پاؤنڈ بم اور بارود بھیجا گیا وہاں، اور اس کو وہاں برسایا گیا اس 360 اسکوائر کلومیٹر کے غزہ کی اس پٹی میں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ اگر یہ تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوا، چاہے وہ 67 کی جنگ میں ہوا، جبکہ 242 سیکورٹی کونسل ریزولوشن اب بھی موجود ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے تحت اسرائیل 1967 کے بارڈرز پہ واپس چلی جائے، وہ تو آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح 1948 میں بھی جتنے بھی اب تک سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن ہوئے ہیں پاس، گو کہ وہ چیپٹر 6 کے تحت ہوئے، کاش کے چیپٹر 7 کے تحت کیے جاتے، اور کچھ ہمت تھی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو آپ نے سوال کے آخری حصے میں، آخری ٹکڑے میں آپ نے بات کی کہ آفٹر آل یہ جو عرب سربراہان کی میٹنگ بلائی گئی تھی، تو عرب سربراہان اس وقت کس حیثیت میں ہے؟ اس وقت عرب سربراہان، جس میں پاکستان بھی اس میٹنگ میں شامل تھا، ہمیں اپنی ڈپلومیسی، ہمیں اپنی حکمت عملی سے یقیناً کام لینا چاہیے، اور جو کہ ہم لے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا دیکھیں نا، سب سے بڑا مسئلہ تو ان کنٹریز کا ہے جو کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں شامل ہیں، جسے کہ ان کے منسٹر نے بھی دکھلا دیا ہے اور نیتنیاہو نے بھی دکھلا دیا ہے ان کا اسٹے۔ پاکستان کیونکہ ایک محرک ہے او آئی سی کا، اور پاکستان کیونکہ ایک ایسی قوت پہلے بھی تھا لیکن اب ریکگنائز ہو گیا اس سیکیورٹی پیکٹ کے بعد سعودی عربیہ کے ساتھ، اور
مارکہ حق کے بعد، تو اس کے بعد اس کی افضلیت اور اہمیت بڑھ گئی ہے خطے میں ایک اسٹیبلائزر کے طور پر. اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے سپاہ سالار کو، فیلڈ مارشل کو بھی بلاتے ہیں، اور پھر اب بھی جو کل میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارے سپاہ سالار اور پرائم منسٹر جائیں گے. اب ہمیں بالکل اپنی ڈپلومیسی کو پر قائم رہتے ہوئے، کیونکہ یہی تقاضا ہے، پاکستان نے ہمیشہ انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کی ہے، اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے امن فورس کی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کا تذکرہ ہے. دیکھیں نا، OIC چیپٹر 8 کے تحت یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق بنی ہے، اور OIC کے چارٹر میں تمام مضمرات ہیں، چاہے آپ اس کا آرٹیکل 18 پڑھ لیں فلسطین کے حوالے سے، یا آپ اس کی 16 نمبر پیراگراف پریمبل کا پڑھ لیں. آپ کو فلسطین کے بارے میں کیا کر سکتی ہے امہ اس میں دیا ہوا ہے. اس کے پیراہے میں پاکستان اگر امن فورس میں شامل ہوتا ہے تو بالکل اس کو لیڈ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے وہاں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ ریفلیکٹ کیجیے گا، کیونکہ آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، یو ہیو انٹریکٹڈ، آپ وہاں پر مڈل ایسٹ میں بھی رہے، آپ نے ایز این ایمبیسڈر بہت سی چیزوں کو قریب سے بھی دیکھا ہے. میں UNO میں بھی ایگزیکٹلی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ تھوڑی ایک جو پریکٹیکل چیز ہے ذرا وہ بتائیے کہ یہ باتیں تو ہم جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ وہ فلانی جگہ اگر ہم ٹیکسٹ دیکھیں گے تو فلانی جگہ بھی لکھا ہوا ہے، فلانے آرٹیکل میں، فلانے پریمبل میں، لیکن knowing them since you have interacted with them، کیا with this expansion جو اسرائیل اور ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھی ہے انہوں نے تو ایک قسم کا وہ جو غزہ کی حالت ہے اس وقت، جس طرح آپ نے خود کیلکولیٹ کر کے بتایا کتنا انہوں نے بامبس پاؤنڈ کیے ہیں وہاں پر. اب ایشو یہ ہے کہ پریکٹیکلی یہ جو اسلامک امہ یا اسلامک ممالک جن کے ہم بات کر رہے ہیں، یہ تقاریر بھی بہت اچھی ہمیں لگتی ہیں، بڑی فینسی لگتی ہیں، لیکن کیا یہ واقعی کوئی ایسا سٹف سٹانس لے سکتے ہیں جو اسرائیل کو تھریٹن کرے، یا کم از کم امریکہ کو مجبور کرے کہ اس پہ کچھ کو ریوزٹ کیا جائے اپنی پوزیشن کو؟ جی، محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ پر جو باٹم اپ پریشر ہے اس کی اپنی آبادی کا اور یورپین کنٹریز کا، جس میں درد دل رکھنے والے سمندروں کی طرح باہر نکلتے رہے ہیں. Floods of people have been coming out, agitating against what is happening in Gaza. تو جب اس کو دیکھ کے کچھ ضرور اثر پڑے گا، اور اس سے دیکھ کر جو اسرائیلی لابی وہاں کام کر رہی ہے کانگریس کے اوپر، جس کا انفلوئنس ہمیشہ رہا ہے، ایون بیلفور ڈیکلیریشن کی اگر بات کریں 1917 میں، تو وہ بھی اسی جوئش لابی کی وجہ سے لیٹر 67 الفاظ پر وہ لیٹر نکلا، اور دیکھیں کہ اس کے بعد وطن بنا جو انہوں نے کہا تھا، اور اب کیا ہو رہا ہے اس کا بنیاد وہیں سے رکھی گئی. تو آج بھی جو امریکہ میں لابی ہے، جس کو میں نہیں کہہ رہا، آپ جیفری سیک کی بات کر لیں، وہ ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہہ چکا ہے. پروفیسر بیر شائمر جو کہ بہت بڑے پروفیسر ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، دنیا کے شکاگو میں پڑھاتے ہیں پروفیسر، وہ اپنی کتاب میں ثابت کر چکے ہیں. تو اس انفلوئنس کی وجہ سے اب یہ جو بیلنس کرنا ہے، وہ ایون اسرائیلی لابی ابھی دیکھ رہی ہوگی کہ بالکل امریکہ بھی آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. پوری دنیا 11 سیکورٹی کاؤنسل کے 14 ممبر ایک طرف اور ایک ممبر ایک طرف ہر دفعہ ویٹو کرتا جا رہا ہے امریکہ. اسی طریقے سے دنیا کے 145 ممالک اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ کہ اس کی لیگل ملٹی لیٹرل ویلیو نہیں ہے، لیکن بائی لیٹرل ویلیو تو ہے. آپ ان ممالک کو بھی دیکھ لیں، فرانس نے جو کل کیا ہے کہ اس نے ایکسیپٹ ریکگنائز کر لیا ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. 145 ممالک نے ریکگنائز کر لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی ویلیو اتنی ہے کہ اگر ریکگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ فلوٹیلا کے ساتھ کچھ اپنے بحری جہاز بھیج دیتے کہ بھائی یہ ضرور فلوٹیلا جو ابھی وہاں جس پر وہ حملہ کر رہے ہیں اسرائیل، کہ اس کے ہیومنٹیرین اسسٹنسی پہنچا دیتے، اپنے سفیر واپس بلا لیتے، اپنی فضاؤں پر پابندی لگا دیتے، ان کے باقی کچھ ایسا کسی نے نہیں کیا. صرف یہ وہ کہتے ہیں سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقر تقریر کرتے ہیں. جنرل اسمبلی ہو گئی، یا OIC ہو گیا، یا عرب لیگ ہو گیا، تو کوئی اسی قسم کی حالات نظر آتے ہیں.